السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں AJ Health TV۔ تو کیا آپ کو اچانک سر درد محسوس ہو، اچانک آنکھوں پر بوجھ ہو اور ایسا لگتا ہے جیسے دماغ پھٹ جائے گا یا تھک جائے گا، تو آپ فوراً کہتے ہیں کہ شاید نیند پوری نہیں ہوئی یا موبائل زیادہ دیکھ لیا ہے یا کوئی سٹریس لے لی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ سر درد ہو رہا ہے۔ لیکن بعض اوقات بلکہ اس کی اہم ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ آپ نے پانی کا جو استعمال ہے وہ پراپر نہیں کیا، اور اگر آپ ایک گلاس پانی پی لیں تو آپ کا وہ سر درد جا سکتا ہے۔ جی ہاں، صرف ایک گلاس پانی آپ کی ڈی ہائیڈریشن کو ختم کرے گا تو آپ کا سر درد ختم ہو سکتا ہے۔ بہت سارے کیسز میں ہم پانی کم پیتے ہیں جس سے ڈی ہائیڈریشن پیدا ہوتی ہے، اور جب ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو پھر سر درد ہوتا ہے۔ اچھا، سر درد ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں ہوتا ہے، تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے ہم میڈیکل انالیسز یا سائنٹیفک ریزنز کی طرف جانا میں چاہوں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جسم جو ہے وہ 75% پانی پر مشتمل ہے، تو ظاہر ہے جب یہ مطلوبہ پانی نہیں ملتا تو جسم میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ تو پیدا ہوگی، اور ڈائریکٹلی جو سینٹر ہمارا افیکٹ ہوتا ہے اس کو ہم برین کہتے ہیں، اس کو ہم دماغ کہتے ہیں۔ پانی کم ہونے پر دماغ ہلکا سا سکڑتا ہے، دماغ کے گرد موجود کچھ جھلیاں ہوتی ہیں، جب وہ کھچنے لگتی ہیں تو پھر یہ کھچاؤ جو ہے یہ دماغ پر پین ریسپٹر دماغ کے ساتھ ہوتے ہیں، ان کو متحرک کر دیتا ہے۔ پین ریسپٹر جب متحرک ہوتے ہیں تو ظاہر ہے وہ درد کو ٹریگر کرتے ہیں، اس کی سنسیشن کو ٹریگر کرتے ہیں، اور آپ کو سر درد کی صورت میں آپ کو یہ درد محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ساری سائنٹیفک ریزن کہ سر درد ہوتا کیسے ہے، اور اگر پانی کی کمی سے ہو تو ہوتا کیا ہے بیسکلی۔ اچھا، پانی کم ہونے سے بلڈ والیوم جو ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے، اور خون جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے، اور جب خون گاڑھا ہوگا تو اس میں جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے آکسیجن کی، آپ کو پتہ ہے کہ خون ایک نظام ہے ٹرانسپورٹیشن کا، یعنی کہ ترسیل کا ایک نظام ہے جس سے آکسیجن مختلف حصوں کو سپلائی ہوتی ہے، اور اسی طرح ظاہرہ دماغ کو بھی آکسیجن خون کی ذریعے جاتی ہے۔ اور پھر ہوتا کیا ہے کہ جب آکسیجن کم ہوگا تو سٹریس لیول بڑھے گا، اور جب سٹریس لیول بڑھے گا تو سر درد جو ہے وہ یقینی ہے، یعنی کہ ڈی ہائیڈریشن جب ہوگی، یہ ایک وجہ ہے سر درد کی، اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں، میں آگے جا کے انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا۔ تو یہ وجہ ہو سکتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ جب آکسیجن کم ملتی ہے یا پانی کم ملتا ہے تو دماغ احتجاجن رسپونڈ کرتا ہے، اور جو ریسپٹرز ہیں وہ پین کی صورت میں آپ کو فیلنگز دیتی ہیں۔ یہ ہے سارا میکینزم سر درد کا۔ اس میں ایک ہارمون ہے، اس پہ بات کر لیتے ہیں، وہ کہلاتا ہے ADH، آپ نے سنا ہوگا، اینٹی ڈائروٹک ہارمون ہے یہ بیسکلی۔ یہ ہارمون دماغ کے پچھلے حصے سے نکلتا ہے جس کو ہم ہائپوتھیلیمس کا نام دیتے ہیں، تو یہ ہارمون وہاں سے ٹریگر ہوتا ہے۔ اچھا، اس پہ میں بات کرنا چاہوں گا کہ یہ ہارمون کیوں ٹریگر ہوتا ہے اور اس کا کیا کام ہے اور اس نے کرنا کیا ہوتا ہے، تو اس پہ میں بات کرتا ہوں۔ یہ ہارمون بیسکلی تھرسٹ یعنی کہ پیاس، باڈی ٹمپریچر اور ہارمونل امبیلنس کو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ اس کا بیسک کام ہے ADH کا۔ جب جسم میں پانی کم ہو جاتا ہے تو ہائپوتھیلیمس کرتا کیا ہے، جو دماغ کے پچھلے حصے میں ہوتا ہے، اس نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ ADH کی جو مقدار ہے وہ زیادہ ریلیز کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے تاکہ جسم میں پانی کو ریٹین کیا جا سکے۔ یہ ایک نارملی اللہ تعالیٰ نے فنکشن رکھا ہوا ہے، لیکن ADH کی زیادتی دماغ پر مزید پریشر ڈالتی ہے، بوجھ ڈالتی ہے، اور یہی دباؤ سر درد کو مزید شدید بنا دیتا ہے۔ وہ جو پیشنٹ کہتا ہے نا کہ میرا سر درد پھٹ رہا ہے، تو بیسکلی اگر ایسا سین آپ کے سامنے نظر آئے تو سب سے پہلے پیشنٹ کو ایک گلاس پانی ضرور دیں،
اگر یہ مسئلہ بار بار ہو تو پھر ظاہر ہے لیبارٹری ٹیسٹ کی طرف ہم نے جانا ہے اور ہمیں کچھ ٹیسٹ یا انویسٹیگیشن کروانے ہیں جس میں سیرم سوڈیم یعنی کہ سوڈیم لیول کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے. اس کے بعد الیکٹرولائٹ کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے کہ الیکٹرولائٹس جسم میں امبیلنس تو نہیں ہے. اور یورین کا آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے اسپیسیفک گریوٹی میں اگر ہو یعنی کہ اس میں اسپیسیفک گریوٹی نظر آ جاتی ہے یعنی پیشاب زیادہ گاڑھا تو نہیں ہو رہا. تو یہ اگر آپ انویسٹیگیشن کروائیں گے تو ہم حتی جو اس کی ڈائگنوزس ہے اس تک پہنچیں گے. جب ڈائگنوزس ٹھیک ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ علاج ٹھیک ہے. یہ تمام علامات اگر لیبارٹری ٹیسٹ میں آتی ہیں تو اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ ڈی ہائیڈریشن پیشنٹ میں پیدا ہو چکی ہوئی ہے. اور ڈی ہائیڈریشن کا ایک ہی علاج ہے کہ آپ نے زیادہ نمکیات یا زیادہ پانی استعمال کرنا ہے. تو یہ ہے ساری فلسفی. پیاس لگنے کا انتظار نہیں کرنا. جہاں پہ بھی آپ کا سینٹر ٹریگر کرے تھوڑا سا کہ پانی چاہیے تو پانی پی لیں. بڑی سمپل سی بات ہے. بلکہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اپنے ساتھ ایک بوتل رکھتے ہیں پانی کی. تو جہاں پہ ان کو پرابلم ہو اور حاجت محسوس ہو تو وہ اس سے چٹکی لگا لیتے ہیں یا چسکی لگا لیتے ہیں. تو ان کو یہ کبھی بھی مسئلہ نہیں ہوتا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب پانی ہمیں کتنا پینا چاہیے؟ تو پانی بھائی ہمیں اتنا ہی پینا چاہیے جتنا ہمیں ریکوائرڈ ہے. جہاں پہ آپ کو سگنل آئے کہ پانی چاہیے تو آپ پانی پی لیں. اس سگنل کو شدید نہ ہونے دیں. جہاں پہ پیاس لگے یہ نہ سوچے کہ میں بھی ٹھہر کے پیوں گا. آپ کے پاس پانی ہونا چاہیے تو آپ پانی پی لیں. اچھا آپ نے احتیاطیں کیا کرنی؟ چائے کافی اور انرجی ڈرنکس یہ پانی کا متبادل نہیں ہوتی بلکہ یہ ڈائیورٹک ایفیکٹ کرتی ہیں اور اس کی وجہ سے جسم میں مزید پانی خارج ہوتا ہے. ڈائیورٹک ایفیکٹ کو میں یہ کہتا ہوں کہ جیسے آپ چائے پیتے ہیں تو آپ کو پیشاب کی حاجت محسوس ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو آپ کا جو پانی ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے. تو یہ چیزیں جو کیفین سے بھرپور ہوتی ہیں اس کو ایک تو نہ استعمال کریں اور بہت ضروری ہے تو بڑا کم اس میں استعمال کریں تاکہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی نہ ہو. اور اگر پانی کی کمی ہو جائے تو ہومیوپیتھی موجود ہے. ہومیوپیتھی کے جو سرتاج میڈیسن ہیں جن میں نمکیات ہوتے ہیں پانی ہوتا ہے وہ نیکٹر میور ہے. ان افراد میں ایسی میڈیسن اگر آپ استعمال کروائیں جنہیں زیادہ پیاس لگتی ہو اور ڈی ہائیڈریشن کی طرف جا رہی ہو تو نیکٹر میور ایک نیچرل ریمیڈی ہے. 30 میں بڑا اچھا کام کرتی ہے. TDS کروائیں ان شاء اللہ تعالی بہترین رزلٹ پائیں گے. اچانک درد ہو جائے پھڑپھڑا رہا ہو دماغ تو بیلا ڈونا ایک ایسی میڈیسن ہے جو کہ منٹ اور سیکنڈوں میں کام کرتی ہے. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ آنکھوں کے پیچھے سرخی اور دباؤ محسوس ہوتا ہے. تو اگر ایسی کنڈیشن ہو تو بیلا ڈونا کو ذہن میں رکھیے گا. ایک اور میڈیسن جس کو ہم جلسیمیم کا نام دیتے ہیں یہ بھی کافی مفید میڈیسن ہے. یہ ہوتی ہے کہ تھکن کے بعد اگر ہیڈ ایک محسوس ہو یا ہیڈ ہیوینس محسوس ہو تھکاوٹ ہو تو جلسیمیم کی ایک ڈوز انشاءاللہ تعالی آپ کو بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہے. ہومیوپیتھک میڈیسن ہمیشہ اپنے سمٹمز کے مطابق استعمال کرنی ہوتی ہے. اگر سمٹمز ہیں تو ہومیوپیتھک میڈیسن ہے, سمٹم نہیں ہے تو ہومیوپیتھک میڈیسن نہیں ہے. میرا ایک واٹس ایپ گروپ ہے جس کو ہم علامات بتائیں دعا پوچھیں کا نام دیتے ہیں. یہ ایک واٹس ایپ گروپ ہے. اس کو اگر آپ جوائن کرنا چاہیں ظاہر نام سے ظاہر ہے کہ آپ ہمیں علامات بھیجتے ہیں اور ہم ہومیوپیتھک فلسفی کے مطابق آپ کو اس کا جواب ریمیڈی کی صورت میں یا ادویات کی صورت میں دیتے ہیں. تو اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہیں تو میرے موبائل نمبر 0322441640 پر مجھے ایک ٹیکسٹ میسج کر دیں. میں آپ کو گروپ کا لنک بھیج دوں گا. آپ اسے خود بھی جوائن کریں, اپنے دوستوں کو بھی بتائیں. انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ نے کوئی نالج گین کیا ہے اور آپ کے اور میرے 14 طبق روشن ہوئے ہیں تو برائے کرم ویڈیو کو شیئر کر دیں. صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں. شاید لاکھوں میں سے کسی ایک انسان کا بھلا ہو جائے تو اس کا ثواب مجھے تو مل رہا ہوگا, آپ کو بھی ملے گا. دعا میں یاد رکھیں AJ Health TV جو کہ YouTube بیس چینل ہے اس کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں. کامنٹس کا انتظار رہتا ہے مجھے. موبائل پہ کر دیں, میرے واٹس ایپ پہ کر دیں یا چینل پہ کر دیں. میں انشاءاللہ تعالی آپ کو جواب ضرور دوں گا. تو دس از the time to sign off. Me, Dr. Aqil Javed from Lahore, Pakistan. Thank you very much for watching my show. Allah Hafiz.